ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، رمضان کا آخری عشرہ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو الوداع کہنے کا وقت قریب آ رہا ہے. محترم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ الجائزہ سے متعلق. لیلۃ الجائزہ کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ کے لفظی معنی آتے ہیں بدلے کی رات، اور یہ رات چاند رات کو ہوتی ہے. یعنی عید الفطر کی جو رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑتا ہے، اپنے اوقات کو تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں گزارتا ہے، تو یہ اس محنت اور مشقت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دیتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اس رات کو یعنی لیلۃ الجائزہ کو، چاند رات کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھتے ہیں جس دن سب کے دل مر جاتے ہیں. یعنی قیامت کے ہولناک اور دہشتناک دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. کسی قسم کا خوف، کسی قسم کا ڈر اور کسی قسم کی وحشت اس کے دل کے اوپر طاری نہیں ہوتی. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں اگر کوئی بندہ ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے گویا اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. ان 5 راتوں میں سے ایک لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات بھی ہے. دوسری ترویہ کی رات یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، اور اسی طریقے سے یوم عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو راتیں ہیں یہ 4 ہو گئی، اور ایک ہے شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات. ان 5 راتوں کو اگر کوئی بندہ عبادت میں گزار دیتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کے بعد تابعین اور طبع تابعین اور بزرگان دین اور ہمارے اسلاف ان 5 راتوں میں بہت کثرت سے عبادت کرتے تھے. ان راتوں کو اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے تھے. اسی وجہ سے فقہا نے بھی لکھا ہے کہ ان راتوں میں جاگنا مستحب ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان راتوں میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کر دے. ان 5 راتوں میں یہ لیلۃ الجائزہ بھی ہے یعنی عید الفطر کی رات بھی ہے. نمبر 2 شب برات ہے. نمبر 3 شب جمعہ ہے. نمبر 4 رجب کی پہلی شب ہے اور عید الاضحیٰ کی شب ہے. یہ 5 راتیں ایسی ہیں اگر کوئی بندہ عبادت کے اندر اور دعاؤں کے اندر ان راتوں کو گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو اور اس کی دعاؤں کو ہرگز رد نہیں کرتے. ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ کی کتنی فضیلت احادیث میں آئی ہے. اب چونکہ رمضان کا مہینہ بالکل ختم پر ہے اور ایک اور موقع اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ہمارے لیے ہے، ایک اور موقع اللہ کو منانے کا ہے، وہ لیلۃ الجائزہ کا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس رات کو عید کی تیاری میں، خرید و فروخت میں، مٹھائیوں کے بنانے میں گزارنے کے، ہم عبادت میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، اور رمضان کے مہینے میں روزوں میں جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، عبادتوں میں جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں جو کچھ خطائیں اور غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے ان غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی تلافی کرے اور آئندہ آنے والی زندگی کے اندر خیر اللہ سے طلب کرے. اس لیے کہ جس طریقے سے لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں اور ہر اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں جو دعائیں کرتا ہے، اسی طریقے سے اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی احادیث میں سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.